أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم. آٹھواں پارہ سورہ الاعراف. آٹھواں پارہ سورہ الاعراف، اس کا یہ 9واں رکوع ہے. آٹھواں پارہ اس کا 16واں رکوع ہے، اور سورہ الاعراف اس کی آیت نمبر 72 ہے. اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی ان میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ صالح ہود علیہ السلام کا جو قصہ اللہ نے بیان کیا، کل والی آیات کے اندر 3 بنیادی باتیں تھیں جو صالح علیہ السلام کی ہود علیہ السلام کی قوم اور صالح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے درمیان مشترک تھی. نمبر 1، باپ دادا کے دین پر ضد اور ہٹ درمی. قوم ہود نے بھی کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، آپ ہمیں ایک اللہ کی دعوت دینے آئے ہیں، ہم تو پیو دادے کا دین ہی چھوڑنے لائے اور جو عذاب لانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو جہل کی طرف سے یہی جواب ملا تھا جب پتھر نے کعبۃ اللہ کا پردہ پڑھ کہا تھا اللہ تعالیٰ دین سے تو پتھر مار. دوسری بات کہ قوموں نے اپنے نیک صالحین کو مختلف منصب دے کے نام دے کے ان کی عبادت شروع کر رکھی. یہی جرم قوم یوسف میں بھی تھا، یہی جرم قریشیوں کے اندر بھی موجود تھا. تیسری چیز ہے ہر نبی کے مخالف کا ایک بنیادی نقطہ، اور وہ ہے باپ دادا کی اندھی تقلید. جب وہ لوگ ضد اور درمی پہ آ گئے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہی تھا کہ پھر اللہ کا عذاب آنا تھا. اس کی وجہ کہ جب قوم ماننے کی بجائے ضد اور درمی پر آ جائے تو پھر اس کا علاج نہیں تھا، پھر ظاہر ہے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہونی ہے. یہ تو امت محمدیہ کے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس امت کو 2 امن عطا کی. ایک امن تھا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور دوسرا امن ہے توبہ استغفار کی صورت. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پیغمبر علیہ السلام، ان لوگوں کو اللہ نے کہا تھا نا پکا پردہ پکڑ اللہ مار پتھر، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں. وما کان اللہ معذبہم یستغفرون، اور اللہ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک یہ اللہ سے توبہ معافی مانگتے. تو اب انہوں نے جب جو ہے مانگ لیا عذاب، ٹھیک ہے لیا، اور معاملہ ضد پہ پیک پہ چلی گئی، انتہا کو چلی گئی پیک، تو جو ہے ان کے ضد. تو فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دے دی اس کو. کس کو؟ ہود علیہ السلام. وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو بھی نجات دے دی جو ہود علیہ السلام کے ساتھی تھے. بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی طرف سے خاص رحمت کی وجہ سے، یعنی ہم نے اپنے خاص عنایت فضل سے، ورنہ عذاب آیا تھا کون بچتا، لیکن اللہ ان کو وہاں سے نکال دیا کہ آپ چلو نکلو یہاں سے، یہاں پیچھے جو ہے وہ کام خراب ہونا. وَقَطَعْنَا، اور ہم نے کاٹ دی دابر الذین، دابر دبر سے ہے پچھاڑی، مراد کا معنی ہوتا ہے جڑ. وقطعنا، اور ہم نے کاٹ دی دابر الذین، ان لوگوں کی جڑ، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جٹلا دیا تھا ہماری آیتوں کو، انہوں نے نام و نشان مٹا دیا، اللہ نے جڑ کاٹ دی. وما کانوا مؤمنین، اور نہیں تھے وہ لوگ ایمان لانے. اور یہ جڑ کیسے کاٹی، یہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں یہ مسئلہ بھی بیان کر مایا کہ یہ لوگ جب عذاب مانگا تو پھر جو ہے اللہ نے مختلف جگہ پر ان کے اوپر آنے والا عذاب بیان کیا، جس میں سے ایک عذاب سورہ حاقہ میں بیان ہوا. سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما، 7 جو ہے 7 دن 8 راتیں
تیز و تند ہوا اللہ نے اس قوم کے اوپر چھوڑ دی، ٹھنڈی تیز ہوا، وہ ہوا اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے مارتی تھی ان کو، نیری دے گھنٹے دی آ جاتی وہ مان نہیں، تو ٹھنڈ اور تیز ہوا آج کی جدید دور میں، جس دور کے اندر اللہ نے بڑی انسانی عقل کو فرصت دی ہے، بڑے بڑے وسائل بنا لیے، لیکن اللہ کے آنے والے عذابوں کو روک نہیں سکتا۔ سمندری طوفان ہوندے نے تے کہندے نے جی ہوائیں چل رہی ہیں سمندری علاقوں میں 120 کلومیٹر فی گھنٹہ، 230 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار، درخت اکھڑ گئے ہیں جی، پول اکھڑ گئے ہیں جی، فلانا ہو گیا۔ یہ ہوا اتنی تیز ہے کہ اس کا مقابلہ ہونے کیا، بجلی کے پول کنکریٹ کر کے زمین میں گاڑے ہوتے ہیں، کوٹ مارے انہوں نے، وہ ہوائیں ان کو بھی اکھاڑ دیتی ہیں۔ سمندری جب طوفان آتے ہیں تو آپ نے سنا ہی ہے کہ آج کل میڈیا کے دور میں بھی ہواؤں کا آپ اندازہ لگا لیں، تو جب بطور عذاب یہ آئی ہوا تو یہ کتنی تیز ہوتی ہے، اور وہ اٹھا اٹھا کے مارتے رہے، ایک کدی نہیں، 7 دن 8 راتاں، اور حال کیا ہو گیا؟ قرآن کا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، درخت خالی درخت، کھوکھلا درخت، کھجور، کھوکھلے کھجور کے درختوں کی طرح الٹے منہ گرے پڑے ہوئے تھے، سارے لمبے لمبے قدر، الٹے منہ تباہ ہوئے پڑے ہوئے، حتیٰ کہ اتنی تیز و تند ہوا پڑے گا ہمارے کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا کہ یہ دنیا کہیں آباد بھی ہوئی تھی، آج بھی ان کے نشانات نہیں۔ سارے قدیمہ والوں کو دعویٰ کیا ہے کہ بعض جگہ سے ان کے کچھ نشانات ملے، کیونکہ یمن کے علاقے میں صدر مقام کا احقاف جس کے نام پہ صورت ہے، لیکن پوری ان کی نشانیاں نہیں ملی معاملات، اس لیے اللہ کا وقطعنا دابر الذین، اسی لیے انہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا نا فہل تری لہم من باقیہ، میں قوم عاد کو اللہ نے تباہ کیا ہے، کو ان کا نام و نشان باقی، کہ ایسی تباہی رب نے ان کی مچائی کہ ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں عاد بادیہ، یعنی وہ عاد جن عرب بادہ، ان کو کہتے ہیں عرب بائدہ، بائدہ، یعنی وہ عرب جو ہلاک ہو جانے والے، جنہیں نام و نشان اللہ نے مٹا دیا سارا۔ آدن اللہ ماں کانو، اللہ کو یقین، اللہ کو تو پتا تھا کہ یہ مان آنے والے نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح کو، یعنی ہم نے بھیجا سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام، قوم سمود۔ اچھا یہ جو باقی بچ گئے تھے نا، یعنی آگے نسل جو چلی، صالح علیہ، ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان والے، ان کو بھی عاد ثانیہ کہتے ہیں۔ یہ پہلے عادی تو سارے پہلے تو قوم ہود کو عاد اولا کہتے تھے نا، تو چونکہ اب 2 حصوں میں بٹ گئے عاد، ایک عادی وہ جو مجرم تھے، جو عذاب سے ہلاک ہو گئے، تو پھر ان کے بعد جو عذاب سے بچ کے نکلے انہیں کہتے عاد ثانیہ، ان کو بھی کہتے ہیں۔ ویسے یہود علیہ السلام کی قوم جو صالح علیہ قوم ہے، ان کو بھی عاد ثانیہ کہتے ہیں، یعنی میں قوم کے بعد قوم تو یہی آئی ہے نا، بچ کے نہیں، یہ کہاں جی بعد میں آباد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایمان والے جو ان سے نکل گئے تھے ان کو بھی عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اب یہ سمودی کون ہے، یہ کہاں رہتے تھے، یہ بھی باتیں واضح ہیں۔ 2-3 چیزیں، سمود سمد سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پانی کی قلت، تھوڑا پانی، کیونکہ یہ جن علاقوں میں رہتے تھے وہاں پانی کی قلت تھی، پانی بہت کم تھا، اسی بنا پہ ان کا نام سمودی پڑ گیا، کم پانی والے۔ ان کا علاقہ مدینہ، مدینہ طیبہ اور مدینہ سے تبوک جائیں نا، کبھی آپ جب بھی کبھی اللہ توفیق دے نا عمرے کی، ایک دفعہ پہلے کر لیا اور دوبارہ کبھی جائیں، تو صرف اس نیت سے ان علاقوں کا وزٹ کرنے کو شروع کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام عبرت ہے۔ یہ تو البتہ خیبر وغیرہ دیکھنا چاہیے، بدر کا جیسے میدان دے زیارات کے لیے، یعنی ان کو علم کے حصول کے طور پہ جانا چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے یہاں کیا کچھ ہے۔ عمرہ کرنے جائیں نا تو ان چیزوں کو مہذب لا کے وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، وہاں سے گزر جائیں کہ تاکہ یہ عبرت کے مقام ہے۔
تو اب خیبر جائیں، کبھی اود پہاڑ قریب ہے ساڑھے ہاں لوگ جاندے نا اود، تو لوگ اود پہاڑ دے بھی نا بڑے کالے ہوندے، عمرہ کرنے جاندے نا مسجد نبی سے 22 نمبر دروازے سے نکلو سامنے اود پہاڑ نظر آتا ہے، تو اتنے جان کے ٹیکے تے چڑھ لیا یا وہ تو خریداری کر لی، اود پہاڑ دا حق ادا ہو گیا۔ اللہ کہنے کہ ہاذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ اود ہے نا ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایک وہاں اود پہاڑ میں کبھی جائیں نا تو یا زیادہ لوگ پتہ کرتے ہیں سیدنا حمزہ کی قبر کا ایک نشان بنا ہوا تو وہ لی بس حق ادا کر لینا، حالانکہ اس سے تھوڑا سا آگے نکلنا چاہیے۔ آپ تھوڑا سا آگے نکلیں گے نا، آگے میدان احد کا، اس میدان کی دیوار کے ساتھ پورا احد کی جنگ کا نقشہ بنا ہوا ہے، احد کی جنگ کا پورا نقشہ۔ اس کا ایک اور طریقہ آسان بھی ہے آپ کے پاس کہ اگر ممکن ہو جیسے ہور انڈیا سمان جانے ایک سیرت دی اردو دی کتاب ہی نال لے رکھو، جدن سیر تے جانا ہوگی نا رات نو اپنے ہوٹل چاہو تے ذرا انہاں کی سا دھیان نہ پڑھ لینا بندہ، دو فائدے ہون گے، علم حاصل ہوندا ہے، پتہ لگدا ہے، سویرے بندہ جاوے تے پھر اونوں سمجھنے دی کوشش کرے نشان نہ، نہیں تے کسے عالم کو اتنے نال ہوئے مل جائے تو او دی مدد نال اتنے نقشے بنے نے سمجھ چاہیے، دوہرا فائدہ ہوگا سیرت دا علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دا اظہار، اور انہاں چیزاں نو عین الیقین بندے نو کہ کیا منظر ہوئے گا رسول اللہ سے جنگ ہوئی تے کیویں نویں یہ سارے معاملات، تو یہ سیرت دے سبق دا حصہ ہے۔ بہرحال یہ ضمنی بات آ گئی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ سے سمود ان کے بھائی صالح علیہ السلام، تو سمود کو سمودی کو کہتے ہیں، یہ وہاں پانی کی قلت تھی، ان کا مسکن کدھر ہے؟ یہ مدینے سے تبوک جائیں، یہ تبوک بالکل اینڈ ہے، مغربی جانب ادھر سے آگے جا کے یہ وسط ایشیا چلتا نا، اس سے آگے نکل سمندر ہے، پھر اسی سمندر کو دوسری طرف جو ہے چلے جائیں تو فلسطین اور دیگر جو ہے وہ اسرائیل، اور یہ ہو گیا پھر آگے نکلو سیریا، یہ سمندر کی دوسری جانب پھر آگے وہ علاقے شروع ہو جاتے ہیں، یہ بالکل اینڈ ہے اس کا۔ تبوک جو ہے کافی دور کا سفر ہے تبوک، تو مدینے سے تبوک جائے نا تو رستے میں آتا ہے حجر مقام، جس کے نام پہ سورہ الحجر ہے نا، وہ ان سمودیوں کا صدر مقام تھا، اور یہ جو حجر مقام ہے سو جو ہے مدینے سے آتے جاتے ہوئے یہاں پر ایک شہر آباد تھا، اس کو کہتے ہیں مدائن صالح، مدائن صالح، صالح علیہ السلام کی قوم کا یہ مسکن ہے، ان کے ابھی مکانات وہاں موجود ہیں، چونکہ اس قوم کے اللہ نے قرآن مجید میں دو ان کی جو ہیں وہ صلاح خوبیاں بیان کی، کہ ایک اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو تراش کے مال بناتے تھے، اور دوسرے نمبر پر ان کی زراعت کے اندر بڑی ترقی تھی، تو وہاں پر آپ جائیں گے تو ایک تو وہ مکانات وغیرہ موجود ہیں، ان مکانات سے آگے لے تو کھلا بڑا میدان ہے، وہ کھلا میدان وہ ہے جہاں پر یہ لوگ جو ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور وہ کنواں بھی وہاں موجود ہے، جس کنویں سے ان کی ایک دن جو ہے انہوں نے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ پہاڑ سے اونٹ نکل کے آئے، اب ظاہر ہے اپنی طرف سے بڑی نایاب چیز مانگی جڑی یعنی ممکن ہی نہیں ہے، وہ پہاڑوں میں سے اونٹ تھوڑی نکلنی ہوتی ہے عام بندے کے حساب سے، ٹھیک ہے، تو آپ پہاڑ میں سے 10 مانگی اونٹ نکل گیا، حملہ نکل آئی، اللہ کے نشانی دینی دینا دے دی، نبی کی صداقت تھی دے دی اللہ نے، تو اب وہ اونٹنی جو ان کے لیے طے تھا بھی ایک دن پانی تم پیو گے کنویں سے، اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ہوں ایک دن دینا نے پی لیا دن کتوں پینا، مستقل حکم حدیث ہے کہ ایک دن یہ اونٹ وہ کنویں سے پانی پیتے تھے، اگلے دن اونٹنی پانی پیتی تھی، اور وہ اونٹنی سے ان کو دودھ اتنا ملتا تھا کہ وہ جو پانی کی جگہ سارا دودھ کفایت کر دیتا تھا، اتنا دودھ دیتی تھی کہ وہ سارے کبھی قوم کو وہ دودھ کفایت کر دیتا تھا، اتنی اونٹنی وہ دودھ دیتی تھی، اس لیے ان کو پانی کی قلت نہیں تھی، کیونکہ وہ عام اونٹنی تو تھی نہیں، جی پہاڑ سے نکلی عام اونٹنی تھوڑی ہے، اللہ نے تو اس اونٹنی کو اپنی نشانی کی بنا پہ اس کو اپنی طرف نسبت کر کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یعنی اللہ کو سوارت نہیں کرتا، اس کی عظمت شرف بیان کرنے کے لیے بات کہی ہے، جی ویسے کہنا بیت اللہ، اللہ کا یہ اللہ اتنے نہیں نہیں، اللہ نے اس گھر کی عظمت شرف عزت مرتبہ مقام واضح کرنے کے لیے اس کی اپنے نسبت کا کہا بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو یہ ان کا پورا مسکن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی جنگ کے لیے گئے نا تو وہاں سے واپس پلٹے تو یہاں قریب صحابہ نے پڑاؤ کیا، تو ہوا یہ کہ صحابہ اکرام جو ہے انہوں نے اس کنویں سے پانی بھی لیا، وہاں کنویں سے پانی لیا، اس سے ہنڈیا پکائی، آٹا گوندا، اور وہاں پہ جو ہے صحابہ کرام گئے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا، یہ صحابہ کرام پہلے آگے پڑاؤ کر لیے، تو انہوں نے وہاں سے پانی لے کے یہ کام کر لیے، آٹا بھی گوندھ لیا تھا، ہنڈیاں بھی پکا لی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو ان گھروں کے جو مکان ہے نا، بنے ہوئے مکانات، ان کے اندر نہیں جانا، کیونکہ یہ معذب علاقہ ہے، یہ جگہ عذاب والی جگہ ہے، اس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے، اس لیے وہاں پہ جائیں تو اس کو بطور عبرت دیکھیں اور نکل جائیں۔ وہاں پر جو ہے اسپیشل ان وجہ 10:30 بیماری آ گئی نا، فوٹو سیشن، پتہ لگے وہ بھی ہوتا گیا ایسا، تو یہ معاملہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ یہ مقامات فوٹو سیشن کے نہیں ہیں، یہ جائے عبرت ہے۔ قبرستان بندہ جاتا ہے تو فوٹو لوگا دیکھا کبھی کسی نے کہ جی انہیں تصویر لائی کہ ابا جی قبر دے ہوتے، امی جی قبر دیکھ لوگ تصویر لو آئی ہے، کوئی بھی نہیں لو آتا، حالانکہ بڑے بڑے جو شوقین ہیں وہ بھی نہیں لو آتے اتراتے، کیوں؟ ویسے بھاوا قبر کی تصویر لا کے رکھی ہوئے لیکن اپنی ساتھ فوٹو، اس کو کوئی بھی یا کہہ لو کہ اپنے لیے قابل فخر چیز نہیں سمجھتا، وجہ کہ قبر مقام عبرت ہوتا ہے جس سے بندہ نصیحت حاصل کرے، تو یہ عذاب والی جگہ ہے، یہ سر مقام عبرت ہے، اس لیے ساڑھے بیماری ہے اتنے قبرستان نہیں لوائے گا، اتنے جا کے فوٹو سیشن شروع ہوتا، وہ بھی وہ مناسب نہیں ہے، غلط ہے طریقہ، ان جگہوں کے اندر نہیں جانا۔ نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ لوگوں نے اس پانی سے لے کر کے آٹا بھی گوندا ہے، ہنڈیاں بھی پکائی ہے، تو نبی علیہ السلام ہنڈیا کو الٹا دو، یہ کھانی نہیں ہے، آپ کا ڈیل دو ان کو، آپ نے وہ ہنڈیا بھی پھینکوا دی، اور جو آٹا گوندا ہوا تھا آپ نے کہا ان کو جانوروں کو کھلا دو، آپ نے یہ جو نہیں کھانا، کیوں کہ وہ کنواں بھی کیا ہے، معذب زمین کا حصہ ہے، وہ بھی عذاب والی جگہ کا حصہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس پانی سے پکی ہنڈیاں کھانے کی اجازت دی، نہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے گوندے ہوئے آٹے کے ان کی روٹی جو وہ صحابہ کرام کو کھانے دی، وہ آٹا جو تھا وہ بھی جانوروں کو کھلا دیا گیا۔ تو یہ تو تعارف تھا مختصر قوم سمود کا، اور یہ رستے میں آتا ہے مدائن صالح مدینے سے شام کی جانب، اور یہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ چونکہ یہ لوگ مکے والے ایلاف قریش ایلاف الشتاء والصیف، کیونکہ یہ تاجر تھے تو یہ گرمی اور سردیوں میں دو علاقوں کے سفر کرتے تھے، ایک یمن کو جاتے تھے اور ایک موسم شام کو جاتے تھے، تو اب جو قوم عاد تھی وہ یمن میں تھی، احکام و کام ان کا وہاں پر تھا، اور یہ قوم سمود جو تھی یہ شام کے رستے پہ پڑتے تھے، کیونکہ یہاں سے یہ تبوک سے آگے میں سمندری رستہ نہ ہوتا ہے، تو پھر آگے یہ فلسطین، یہ شام، کیونکہ اب تو ملک سے تقسیم ہو گیا نا، اسرائیل، سیریا، اور اس کے بعد جناب کیا جی یہ جو ہے وہ فلسطین، یہ سارا اصل شام کا علاقہ ہے۔ عہد نبی کا جو شام تھا نا، ان میں فلسطین نہیں تھا، اس میں اسرائیل تو بغل بچہ ہے نا برطانیہ دا، وہ جس نے خباست کر کے 1948 کے اندر ان کو جو آیا آباد کیا، کہتے آگ لین والی گھر بن کے بہ گئی، کہ یہ آئے تو تھے ذلیل ہو کے مار کھا کے، اور ان کو بس اب آباد کیا تھا، پناہ دی تھی، اور یہ ظالم غاصب بن کے بیٹھ گئے یہاں پر آ کر کے، اور باقاعدہ پھر یہود و نصارہ نے گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں کو کچلا، اور یہ حالات بن گئے۔ اللہ کرے اللہ نے شام میں خبیث بشاریوں کو ذلیل کیا ہے، اللہ نے ملعونوں کو برباد کرے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ عزت سے کام دے، تو اب انشاءاللہ اللہ اس زمین کو کفر کی بربادی کا باعث بنا، انشاءاللہ اسرائیل کی بربادی کا رستہ اللہ کھول دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مسلمانوں کو استقامت دے، اتحاد دے، اور یہ جتنے اسلام دشمن اللہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ تو یہ شام، تبوک سے آگے پھر شام کا رستہ نکلتا ہے، جسے آج کا سیریا کہتے ہیں، آج کا اسرائیل ہے، فلسطین ہے، یہ سارے ادھر، اس سے آگے دمشق، یہ سارا دمشق تعلق حکومت تھا ان کا۔ تو بہرحال ان کا جو سمودی تھے ان کا رستہ درمیان میں پڑتا تھا مدائن صالح، تو اس لیے اب یہ دونوں جو قومیں آ گئی مکے والوں کے رستے پر، ایک یمن کے رستے پر آ گئی اور ایک شام، تو ان کے سارے واقعات حالات ان مکے والوں کے سامنے تھے، یہ جانتے تھے نبی آئے انہوں نے کیا کیا، ان پہ عذاب کون سے آئے، اس لیے اللہ نے یہ چیزیں بطور عبرت میں بیان کی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمودیوں نے بھائی صالح کو بھیجا، قال اس نے کہا یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی الہ اس اللہ کے سوا، اور یہ ہم نے پیچھے 10 سبق میں سمجھایا تھا کہ الوہیت اللہ کے الہ ہونے کو سمجھنا ہونا، تو یہ دیکھو ہم لفظ بولتے نا اللہ، یہی بات سمجھ لینا، لفظ بولتے اللہ، اب الہ ہوتا نا معبود،
لیکن جب لفظ اللہ بولتے ہیں، یہ لفظ اللہ جو بنا یہ الہ سے بنا ہے، یعنی الہن کے شروع میں الف لام لگایا تو کیا بن گیا؟ اللہ، درمیان میں جو حمزہ تھا وصلی تھا وہ گر گیا، تو اسی لیے ایک الہن میں لام تھا، الف گر گیا، اور لفظ اللہ کے شروع میں الہ کے شروع میں الف لام لگا دیا تو دو لام ہو گئے، تو کیا بن گیا؟ اللہ، خاص الہ، یہ نام اللہ کا، تو یہ الہن سے لفظ اللہ بنا ہے۔ تو الہ کون ہوتا ہے؟ جب بھی قرآن پڑھو اس کے آگے پیچھے سیاق و سباق میں وہ صفتیں دیکھا کرو کہ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کا کوئی خالق ہے؟ لا الہ الا ہو، ٹھیک ہے، اللہ کا کوئی الہ نہیں۔ خالق کون ہے؟ خالق ہونا، پیدا کرنے والا ہونا، یہ صفت ہے کس کی؟ الہ کی۔ جہاں آیت الکرسی کی مثال آپ کو سمجھائی تھی پچھلے سبق میں کہ آیت الکرسی دھیان سے پڑھو تو اللہ نے پہلے مقدمہ رکھا اللہ لا الہ الا ہو، پہلے اللہ دعویٰ رکھا کہ اللہ ہی الہ ہے۔ اب الہ کی پہچان کیا ہے؟ آگے اس کی صفتیں بیان کر دی، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ٹھیک ہے جی، لہو ما فی السماوات۔ الہ کون ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ زندہ، اسے موت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، وہ خود بھی قائم ہے، کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور نیند تو درقرار سے اونگ بھی نہیں آتی، نہ نیند آتی ہے۔ یہ صفات ہے کس کی؟ الہ کی۔ جسے نیند آئے، جو سو جائے، جو اسے اونگ آئے، یہ صاحب وہ کا معبود الہ نہیں ہو سکتا۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے کوئی الہ تمہارے لیے اس کے علاوہ۔ وقد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی واضح دلیل تمہارے پاس، جاءت آ چکی، کم تمہارے پاس، بینۃ واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ میں ھذہ ناقۃ لکم آیہ، مایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی، آیتن ایک بڑی نشانی ہے۔ ہاں نے پہلے ناقۃ اللہ کیوں کہا؟ یعنی اس کی عزت، عظمت، شرف، اس کا مقام واضح کرنے کے لیے اللہ نے اونٹنی کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جیسے بیت اللہ، ادھر ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ کیوں دی؟ آیتن، بطور نشانی دی ہے اللہ نے، تو یہ اونٹنی تمہارے لیے کیا ہے؟ بطور نشانی۔ فَذَرُوهَا، تم چھوڑ دو اس کو، تاکلو، وہ کھائے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں۔ تو یہ اب جہاں سے چاہے کھائے، جس فصل سے چاہے کھائے، جہاں سے چاہے چرے، جہاں سے چاہے پی، تم روک نہیں سکتے۔ تو پھر تنگ پڑے تو پھر ان کی باری مقرر کر دی، ایک دن تم پی لو، ایک دن اونٹنی پیے گی، تمہاری باری پہ اونٹنی نہیں آئے گی، اور اونٹنی کی باری پہ تم نہیں آؤ۔ تو فرمایا فَذَرُوهَا، تم چھوڑ دو اس کو، تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ، وہ کھائے اللہ کی زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور نہیں تم نے چھونا اس کو، نہ تم چھونا اس کو جو ہے برے ارادے سے، مَا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر تم نے ایسا کیا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہا، اس کے بارے میں کوئی برا ارادہ کیا، فَيَأْخُذَكُمْ، پس پکڑ لے گا تم کو، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ ایک بار پھر کلمہ دعا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی الہ اس کے علاوہ، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ دلیل کیا؟ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن بطور نشانی، یہ نبی کی صداقت کی علامت ہے، معجزہ، تو یہ انہی معجزہ ہے جو تمہیں نشانی ہے کہ اللہ کے نبی سچے برحق نبی تمہارے پاس آئے ہیں۔ مایا فَذَرُوهَا، تم چھوڑ دو اس کو، مایا تاکل، وہ کھائے گی، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، وہ تاکل، وہ کھاتی پھر اللہ کی زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور نہ تم چھوؤ اس کو کسی برے ارادے کے ساتھ، نہ تم چھوؤ اس کو کسی بھی برائی کے ساتھ، برے ارادے کے ساتھ، اگر تم نے ایسا کیا، اس کے بارے میں کوئی بری پلاننگ، برا ارادہ کیا، فَيَأْخُذَكُمْ، پس پکڑ لے گا تم کو، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ سبحانک اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔